الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ. برادران محترم، سورہ المومن کی یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اور وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں عار محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو میں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں. برادران، اگر ہم اپنا ارد گرد کا جائزہ لیتے رہیں، ہم لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ انسان بڑا ہی عاجز ہے، بے حد و حساب کمزور ہے. قرآن مجید میں ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آدمی کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. بیماریاں اس کو گھیر لیں تو پریشان ہو جاتا ہے، ظالم اس پر ظلم کر رہے ہیں تو کوئی اس کے پاس دفاع نہیں ہوتا. کئی دفعہ کئی قسم کی تکلیفیں انسان پر آ جاتی ہیں. پھر انسان دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ ان چیزوں کا مداوع کیا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بڑے وسائل بھی دیے ہوئے کہ اپنی تکلیفوں کے ازالے کے لیے اپنے وسائل استعمال کرو. اللہ نے عقل و بصیرت دے رکھی ہے، اللہ نے علاج معالجے کے لیے دوائیں پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے حکمت اور دانش اور رقم انسانوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مسائل کا حل نہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں مسائل کا حل ہوتی، جن کے پاس وافر مقدار پر دولت ہے، جن کے پاس وافر مقدار پر ہر ایک چیز ہے، وہ دنیا سے نہ جاتے. اس فانی دنیا سے ہر آدمی جا رہا ہے تو آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ میرے وسائل میرے مسائل کے لیے کافی نہیں ہیں. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، جتنے مرضی وسائل میں سورسز استعمال کر لوں، میرا کام نہیں بنتا. پھر وہ ایسی ہستی کی طرف جاتا ہے جس کے وسائل بے شمار ہوں، جس کے وسائل میں کبھی کمی نہ آتی ہو. پھر وہ اس کے در پر اگر دستک دے دے، پھر وہاں سے اس کا کام ہو جاتا ہے. تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انسان اپنے مصائب میں کبھی یہ پتھروں کو پکارتا تھا، کبھی درختوں کو پکارتا تھا، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتا تھا. لیکن انبیاء کی آمد پر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی طرف بھی انسان کی توجہ ہوئی. لیکن جو نبیوں کا زمانہ گزرتا گیا، یہ لوگ پھر شجر و حجر کو اور مورتیوں کو ہی اپنا خدا بنانے لگے. زمانہ ماضی میں اللہ کے جو ولی فوت ہو گئے، انہی کو خدا کا قائم مقام بنا لیا، حالانکہ ان میں سے کسی کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے حاجت روا یا لوگوں کے مشکل کشا ہیں. اسلام نے تاثر یہ لوگوں کو پیش کیا ہے کہ بے شک اللہ نے بہت کچھ انسانوں کو عطا فرمایا، لیکن تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وہ سارے خزانوں علم کی چابیاں تو اللہ اکیلے کے پاس ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. انسانوں کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. انسان پھر کسی ایسے کو مالک و مختار سمجھ لیتا ہے جو حقیقی مالک و مختار نہیں ہوتا.
मालिक मालिक है, बाकी सारे बंदे ही हैं। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। मखलूक कितनी भी आला व अरफा क्यों ना हो, मालिक के सामने वो सर बसजूद है। इस कायनात में अल्लाह ने जो आला तरीन इंसान पैदा फरमाए, उनमें सबसे आला तरीन दर्जे के लोग नबी होते हैं। और इन बशरी तकाजे के मुताबिक कई तकलीफें नबियों को पेश आई, और कब तो नबियों को का जो सिलसिला है, नबियों का जो तरीका है, वो सारी उम्मत के लिए एक उसूल बन जाता है। चुनाचे कुरान मजीद में आता है कि सबसे पहला बंदा जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा, आदम अलैहिस्सलाम, वो भी एक तकलीफ में मुब्तला हो गए, और जब दुनिया में आए तो जबले रहमत पर आदम अलैहिस्सलाम चढ़ गए और फिर अल्लाह को पुकारा। वो तकलीफ का पता नहीं लगता था दूर कैसे हो, क्या दवाई इस्तेमाल की जाए। कुरान मजीद ने फरमाया, फतलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फरमाया अल्लाह ने चंद कलमे आदम को सिखा दिए, फिर आदम ने उन कलमों से अपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उनकी मुसीबत को रफा कर दी। उनके वो कलिमात सूरह अल आराफ में, क़ाला क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मैं वो दोनों कहने लगे, ए अल्लाह अगर आपने मेहरबानी ना फरमाई, ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर जनाब ने मग़फ़िरत ना फरमाई, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएं। ये है राबता बंदे का और अल्लाह का, कि इंसान अल्लाह से कहता है रब्बना, ए मेरे पालने वाले। अल्लाह को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अल्लाह का बंदा अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो कर दे, और फिर अल्लाह के सामने क्या बड़ाई पेश कर रहा है अपनी, कि मैं पहला इंसान हूं, मैं नबी हूं, मैं ये हूं। नहीं, कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपनी बेचारगी पेश करता है। अल्लाह के यहाँ सिवाय बेचारगी के और अपनी कम आएगी और कमजोरी के कोई चीज पेश नहीं की जा सकती। अल्लाह से यह दुआ पहला शख्स कर रहा है। कुरान मजीद में और बड़े नबियों का तज़किरा है। हर एक नबी ने जब भी हालात से देखा कि हालात हाथों में नहीं रहे, अल्लाह ही को पुकारते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। अपने घर से निकले, अजीजो अकारिब की जुदाई हुई, मिस्र चले गए, शादी हुई, अल्लाह ने बच्चे दिए, पहले बच्चा ही कोई नहीं था कितना अरसा। तो जाहिर है कि नकले वतन करके अपने मुल्क से दूर जाकर, और फिर कोई लख्ते जिगर ना हो, किसकी माहियत हो, किसकी मजलिस हो। कुरान पाक में है, अल्लाह से कहते थे रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह साले बेटा अता फरमा दे। ये अल्लाह ही से पुकारते रहे, और कुरान मजीद में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बेटे अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। तो मैं सारी तारीफें मेरे उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी गिरियाजारी को सुन लिया, जिसने मेरी दुआई नीम शबी वो सुन ली, और मुझे बुढ़ापे में अल्लाह ने ये बेटे अता फरमाए। मैं सब करम मेरे अल्लाह ही का है। कुरानी मजीद में ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि वो भी उम्र रसीदा हो गए, तो उनकी भी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने भी अपने अल्लाह से दुआ करनी शुरू की, और हैकले सुलेमानी में खड़े होकर अपने अल्लाह को पुकारते थे। उनका अंदाज अल्लाह को इतना अच्छा लगा, ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सारी गुफ्तगू टेप कर ली गई और लोगों को सुना दी गई कि मेरा बंदा ज़िक्रिया मेरे पास खड़ा हुआ और ये कहता था, काफ हा या इन साद
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اے میرے مالک، میرے سر پر بڑھاپا موجزن ہے، شعلے مار رہا ہے، کوئی اولاد نہیں، کون وارث ہوگا؟ اللہ نے یہ دعا سن لی، فرمایا کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرما دیں گے جس کا نام کہ یحییٰ ہوگا۔ فرمایا اس سے پیشتر لوگوں نے یہ نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس طرح ان کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ پیغمبروں سے بڑھ کر کون دنیا میں ہستی ہے؟ وہ جب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے ایک زبردست بادشاہ کے زیر عطاب آ گئے، وہ جب سفر پر تھے بار بار یہ کہتے تھے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ مجھ پر غلبہ دشمن نے پا لیا ہے، آپ ہی مدد فرمائیں۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے سینئر نبیوں کو پکار سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت پہلے ہو گزرے، وہ کہتے تھے کہ کہہ سکتے تھے اے ابراہیم تم بڑے جلیل القدر نبی ہو، اے اللہ سے مجھے اس دشمن سے نجات دے۔ انہوں نے کسی کا حوالہ نہیں دیا بلکہ صرف یہی کہتے تھے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ غلبہ ہو گیا دشمن کا، کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ ہی ہر ایک قسم کی تکلیف ہر ایک کی دور کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی میں ایک سورت حضرت یونس کے نام پر منسوب کی گئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ظاہر ہے کوئی رستہ نکلنے کا نہیں تھا، وہ سمندر کی گہرائی میں مچھلی تیر رہی تھی، کوئی ریسکیو ٹیم نہیں تھی، کوئی نیول بیس نہیں تھا، کہاں سے نکلتے باہر؟ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ کے اس نبی نے بھی اللہ کو پکارتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کوئی سہارا نہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ بات سن لی۔ بعض جو لوگ دعاؤں کے اسپیشلسٹ ہیں ابن قیم علیہ رحمت، وہ فرماتے ہیں یہ دعائیں اسم اعظم ہیں، یہ پڑھ کر اللہ سے بات کی جائے جلدی سن لیتا ہے۔ فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی بات کو فوری سن لیا، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اگر اتنے بڑے نبی کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، کیا عام انسان بچ سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے محتاج ہیں، ہم محتاج تر ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ دعا کا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ہی مانگتے رہو، اس لیے کہ سبھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض کل یوم ہوا فی شان، فرمایا اللہ ہی سے سوال کرتی ہے ہر مخلوق، چاہے آسمان کی مخلوق ہو چاہے زمین کی مخلوق، ہر وقت اللہ ہی کے سامنے استدعا کرتی ہے، دامن پھیلا کر اللہ ہی سے مانگتی۔ اللہ سے مانگنا کیوں ضروری؟ اس لیے ساری دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں، مالک کے وسائل نہیں ختم ہوتے۔ کیوں اللہ سے مانگا؟ میں نے آپ کو وہ حدیث شریف پیش کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو یہ فرماتے ہوں گے اللہ ہی سے مانگو، تو شاید کسی نے پوچھا ہو کہ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، قاموا فی صعید، یہ سب لوگ ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا ہر ایک ان میں سے اللہ سے اتنا مانگے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، اور اللہ سب کو اتنا دے دے۔ ظاہر ہے کھربوں انسانوں کو، کھربوں جنوں کو زمین و آسمان جتنی دولت اللہ ودیعت فرما دے، اتنا کچھ دینے کے بعد تو بڑی کمی ہو جاتی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو اتنا کچھ لوگوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ کے خزانوں میں کمی کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا اذا دخل المخیط فی البحر، جتنا ایک سمندر میں سوئی کو ڈالا جاتا ہے، سمندر سے سوئی کے نکے میں کتنا پانی لگتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی، جو اس چیز کو طلب کرتا ہے اللہ فرما دیتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو کمی کس چیز؟ جب سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق ہے، وہ بنتی جاتی ہے، وہ دیتا جاتا ہے، کمی کس چیز کی ہونی؟ یہ تو دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فلسفہ، اس دعا کا، احادیث کا مطلب یہ ہے، براہ راست تو یہ بات حدیث میں نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ ایک فانی انسان وہ اپنے اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا ہے، جس طرح کوئی گداگر، کوئی فقیر کسی بڑے آدمی کے در پر جاتا ہے تو سوال کرتا ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس ہے۔ ایک دعا کرنے والا ایک فقیر کی حیثیت سے اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا تو دامن خالی ہے، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، میں ساری دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے سامنے گداگر ہو، بشمول ہر چیز کے، سب اللہ کے سوالی اور گداگر، اللہ ہی قابل ستائش ہیں، اللہ بے پرواہ۔ فرمایا پھر بندہ جب اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ عابد ہے اور وہ معبود ہے اور میں عابد ہوں۔ یہ دعا سے اللہ کے ساتھ ایک بڑا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ الدعاء هو العبادت، اور دعا ہی عبادت ہے، جس میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے، جس میں اللہ کی بڑائی کا تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادت، فرمایا اے لوگو دعا تو عبادت کا جوہر ہے، جوہر جو اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ تو دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا یہ دعا ان مصیبتوں کے لیے بھی کارگر ہے جو آسمان سے نازل ہوئی یا ابھی نازل نہیں۔ الدعاء رد القضاء، فرمایا دعا اللہ کی قضاء کو رد کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا، ساری قوم گڑ گڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ 11ویں سپارے میں ہے اللہ عذاب کو ہی واپس لے گئے، ان کی گڑ گڑاہٹ، ان کا گریہ زاری سن کر اللہ رب العزت کو رحم آ گئے۔ وہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں پھر وہ دعا سن بھی لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، دشمن کتنا لیس تھا، کتنے اس کے پاس سامان اسلحہ تھا، دشمن کی تعداد کتنی تھی۔ حدیث میں ہے بعض ان میں ایسے سورما تھے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا 1000 آدمی ایک طرف ہو اکیلا اتبا کافی ہے، 100 آدمی ایک طرف ہو اس کا بھائی شیبہ کافی ہے۔ وہ اتنے بڑے سورما اور ادھر کمزور و ناتواں، نہ سامان اسلحہ کیا تھا؟ ساری رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے، اور اللہ سب دیکھ رہے تھے منظر کو۔ اٹھے تو اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے،
سارے سورما کمزور اور ناتوا لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ ہی کو پکارا جائے تو اللہ براہ راست بات کو سن لیتے ہیں۔ کوئی چیز مانگی جائے اللہ ہی دینے والے ہیں، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو شاید انسان سوچے کہ چھوٹی کا بندوبست میں آپ ہی کر لوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جوتی کا کنا ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، نمک کی ضرورت ہو تو خدا سے مانگ، تھوڑا سا نمک تو بے قیمت ہوتا ہے، انسان اس پر بھی قادر نہیں کہ اس کو حاصل کر سکے۔ فرمایا بڑی چیزیں بھی اللہ ہی دینے والے، چھوٹی چیزیں بھی اللہ ہی دینے والے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو بڑی حیا آتی ہے، فرمایا سب سے زیادہ حیا تو اللہ میں۔ اور حدیث یہ ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی۔ کسی بادشاہ کے پاس جاؤ وہی تھوڑا سا نذرانہ دے دیتا ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ فرمایا میرے بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھائیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کو خالی لٹا دوں۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تو آسمانوں پر رہتے ہیں، اہل زمین کا رابطہ کیسے ہو؟ ہم تو بہت پست اور نیچے ہیں، وہ آسمان کی بلندیوں پر رہتا ہے، ہماری دعا کو سنتا کیسے؟ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں آپ ان سے کہہ دیئے میں بہت نزدیک، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر ایک آدمی کی بات کو سن کر جواب دیتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرا کہا مانے، میری حکم عدولی نہ کریں تاکہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا قریب ہونا فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور فرمایا ہم تمہارے اتنے قریب ہیں اور تم خود اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اللہ کے سامنے پکارتا ہے اللہ ہی سنتے ہیں، سب کے کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب جو اللہ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں سارا کچھ وہ دیتے ہیں، نام کسی اور کا لگ جائے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، اسی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو پھر وہ کسی کا بندہ، پھر وہ کبھی بڑے شرکیہ نام اللہ کا نام ہی گول کر دیتے ہیں، گویا اللہ دینے والے ہی نہیں مخلوق ہی دینے والی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت جگہ اس بات کی تردید کی کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے؟ سب سے بڑی ہستی دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی زبان مبارک سے تردید کرائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو میں نہیں رکھتا تصرف،
میں مالک نہیں ہوں کسی کے نفع نقصان کا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ ہی سب مالک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ قرآن مجید میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا تذکرہ ہے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم ہاتھوں میں فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اس کا سر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بچے پر گرے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ فطرت کا تقاضا ہے، میں سینہ کو بھی نہیں کرتا، اس نام میں وہ ممنوع۔ دانت مبارک شہید ہو گئے، بڑا پیارا چچے کا کلیجہ دشمنوں نے چبایا۔ یہ تکلیفیں اللہ کی نبی کو پیش آئی ہیں، اس لیے ان کی زبان سے اس بات کا اعلان کیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، جو چاہتا ہے آسمانوں والا بادشاہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ فرمایا اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، فرمایا اللہ کی ہستی کو جو لوگ چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی پانی کو کہتا ہے آؤ سیدھے میرے منہ میں آ جاؤ۔ پانی کیسے منہ میں آئے گا؟ وہ تو بے جان چیز ہے، آپ کی بات کو کیسے سنے گا؟ کسی سواری پر بیٹھ کر آئے گا، کسی برتن میں ڈل کر آ جائے گا، کیسے آئے گا؟ فرمایا وہ ایسی مثال ہے کہ پانی کو پکار کر کہتے ہیں اے پانی، وما ہوا ببالغ، فرمایا کوئی پانی ان کے منہ میں نہیں جانے والا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ایسے ہیں جیسے کسی نے مکڑی کا گھر بنا لیا، جیسے مکڑی گھر بناتی۔ فرمایا مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے، مکڑی کے سہارے سے کمزور کوئی سہارا نہیں، اللہ کے سوا جتنے سہارے ہیں سب فانی۔ فانی کا سہارا کیا؟ جس کی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں، اس لیے اللہ ہی کا ایک سہارا ہے۔ سورہ الحج میں بڑی مشہور مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ فرمایا لوگو اللہ کی یہ مثال غور کے ساتھ سن، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے ہی مل جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ایک حقیر مخلوق ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا شیر اور ہاتھی نہیں بنا سکتے، وہ تو بڑے بڑے ہیں، میں مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان کے حلوے سے کوئی سودا لے جائے اس کو واپس نہیں لے سکتے، اپنا مال ان سے نہیں لے سکتی مکھی سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور طلب کرنے والے بھی کمزور، جن سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور۔ حضرات اللہ کے بندے اللہ سے کبھی کبھی سوال کرتے تھے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سعادت آئی، ہر بات میں بندے کا رابطہ اللہ سے کر دیں۔ میں کھانا ہے تو اللہ سے آپ کھا لیجئے، پھر دعا مانگی جاتی، اے یا اللہ تو ہی دینے والا۔ کوئی لباس ملا تو اس کی دعا پر اس کا خاتمہ ہے، رزق مانگا تو اللہ سے مانگا۔ یہ ایک شعبہ بنا دیا، ایک ڈپارٹمنٹ دعاؤں کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں اتنی اہم ترین چیزیں ہیں۔ سید سلیمان ندوی علیہ رحمت نے یا کسی اور عالم کی میں کو کتاب دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں جب کسی غیر مسلم سے ملتا ہوں اس کو میں اپنے نبی کا تعارف کراتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی جو دعویٰ کرے نبی ہونے کا اور اس میں عاجزی اتنی ہو، یہ دعائیں پڑھو،
کہتا ہے میں 10-20 دعائیں حضور کی بتاتا، اے اللہ میری کون مدد کرے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نبیوں کی دعائیں ان کو سناتا۔ کہتے اس سے اسلام کی حقانیت واضح ہوتی، اللہ کے نبی نے بندوں کو اور دروں سے چھڑا کر اللہ کے در میں بنا دیا ہے، اس طرف کر دیا ہے، اور دعاؤں کا ایک شعبہ ہر وقت بندے اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ کی مہربانیاں پھر ہر وقت ہوتی رہتی۔ برادران یہ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری پکار سن کر، دعائیں سن کر ساری مصیبتیں تکلیفیں دور کر دے، اللہ رب العزت نازل شدہ بلائیں بھی ختم کر دیتا ہے، اللہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ کیا یہ اس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ کیا دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں کہ جو مرضی پکارے سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط پیش فرمایا، اس کی شرط اولین یہ ہے کہ آدمی رزق حلال کھانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا بیت المقدس پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ حرام کھانے والے کا نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ حاجی صاحب بہت حج کرنے کے لیے مال لے کر جاتے ہیں، اور جیسے کہ وہ تلبیہ پڑھتے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں، آپ کا تو کوئی شریک نہیں۔ فرمایا دیوار حرم سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، اور کوئی تیری لبیک اور تیری کوئی سعادت نہیں ہے، اور رزق حرام کی ٹکٹ لے کر آیا ہے، دفع ہو جا، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا حرم کے اندر جاتا ہے، کہتا ہے یا رب اے میرے پالنے والے، اے میرے بادشاہ۔ فرمایا اس حالت میں پکارتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، حرام کی غذا سے پلا ہوا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا قبول کیسے کی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں اس کو کروں تو مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں میں مقبول ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد لقمہ حلال کھانا شروع کر دے، ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ انہوں نے وعدہ فرما لیا، جب کبھی سعد مدینہ شریف آتے، کسی سفر میں گئے ہوتے، کچھ عرصہ کے بعد آتے، لوگ دعا کے لیے آتے کہ سعد کی دعائیں تو اللہ نے قبول کر لینی۔ یہ پہلی شرط ہے قبولیت دعا کی کہ رزق حلال کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ایک حدیث میں ایک روایت ہے، وہ اکثر گھرانوں میں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں ناچاکی ہو، اگر نفرت وغیرہ پیدا ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، کیا یہ بھی دعا کے رستے میں رکاوٹ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں 2 دفعہ اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات، اس میں لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی۔ فرمایا اگر 2 آدمیوں کے درمیان فی شحنہ ہو، ان میں آپس میں دشمنی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اترکوا ھذین حتی یفیھا، دفع کرو ان کو جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک کہ دل کی کدورت ختم نہ ہو، عداوت ختم نہ ہو، کوئی دعا وہاں پیش ہی نہیں کی جاتی، وہ سماعت کے لیے منظور نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی ایک عام ترین شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بادشاہ ہیں، قلب غافل کی بات کو نہیں سنتے کہ آدمی بے توجہی کے ساتھ ایسے ایسے دیکھ رہا ہو اور اللہ اللہ کر رہا۔ فرمایا غافل دل کی بات اللہ نہیں سنتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگا
کہ اللہ معافی دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی طریقہ نہیں. فرمایا 2 نفل پڑھ، پھر اللہ کی حمد و ثنا کر، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پہ، پھر دعا کر. اس کے بعد ایک اور شخص آیا، وہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے دعا مانگنی شروع کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دعا شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ اب کیا مانگتا ہے، قبول کر لیا جائے گا. یہ دعا کی اللہ کسی کو توفیق دے دے، یہ بھی بڑی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں کبھی خیال آیا کہ دعا قبول ہو کہ نہ ہو، میرا یہی خیال ہوتا ہے مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے، اور قبولیت کا تو اس نے وعدہ کیا. حضرات یہ دعا کتنی اہم ہے. کوئی بندہ اس کائنات کا دعا سے مستغنی نہیں. میں کہہ دوں جی میرے پاس بڑا دولتیں ہیں، بڑا، مجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر رتبہ کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ اللہ کے سپرد. آپ نے اللہ کی سپرداری میں بھیج. پھر آواز دی تعال، واپس آؤ. حضرت عمر فوراً واپس آئے. فرمایا لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے چھوٹے بھائی وہ اپنی دعاؤں میں مجھ کو فراموش نہ کر دینا. کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور بھی ہے؟ یہ بھی دعاؤں کے محتاج ہیں. فرمایا نہ کرنا. اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ عمر کی دعائیں قبول ہوتی، ورنہ کیوں کر کہتے کہ اے عمر اپنی دعاؤں میں مجھ کو فراموش نہ کرنا. دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ سے رابطہ رہے ان شرائط کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں. ہم وہ ساری شرائطیں پوری کریں، پھر دوا کارگر ہے. اگر پرہیز ہی کوئی نہیں، حرام خوری، شرکیہ باتیں، اللہ کے سوا اوروں کا پکار، یہ سارا مسئلہ ہی دین کا فیل ہو جاتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ سے رابطہ رکھیں. یہ اللہ رمضان میں ہی نہیں سنتا، وہ غیر رمضان میں بھی سنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات نصف رات گزر جاتی ہے تو اللہ ہاتھ نکالتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو دے دوں. رمضان میں ذرا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے قبولیت کا، ورنہ ہر رات بھی جو ہے اللہ کے ہاں بڑی برکت والی ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ جن بچوں نے نمازیں شروع کی ہوئی ہیں، اے اللہ مسجد کے ساتھ پکی دوستی ہو جائے. کیا اللہ نے ان سے منہ موڑ لینا ہے؟ کیوں نمازوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا؟ آج جگہ نہیں ملتی، پھر ساری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. حضرات عہد کریں کہ اپنے بچوں کو، عزیزوں کو مسجد کے ساتھ ان کا رابطہ رکھیں گے تاکہ اللہ اس ملک کو مصائب سے نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.